السلام علیکم، میں ہوں رضوان اختر۔ آخرکار اس حکومت کے کرپشن اور لوٹ مار کے اسکینڈلز اور انکشافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور پہلا جو بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے کرپشن کا، لوٹ مار کا، جس کے اندر براہ راست ایک وزیر کے ملوث ہونے کے انکشافات پائے گئے ہیں، وہ ہے سٹنگ ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف۔ خواجہ آصف جو کہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، سیالکوٹ کے اندر کس طریقے سے لوٹ مار ہو رہی ہے، کس طریقے سے وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے، کس طریقے سے وہاں پر ووٹوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی بڑی حیران کن قسم کی اور ہوشربا قسم کی انفارمیشن اور انکشافات اور ان کے بارے میں معلومات اس وقت میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ گورنمنٹ کے نالج میں یہ معاملہ کس وقت آیا، اسٹیبلشمنٹ اس پر کیا سوچ رہی ہے، اداروں کو کیا کرنا چاہیے۔ خواجہ آصف نے نواز شریف کے ساتھ ملاقات کیوں کی، یہ پچھلے آپ کو پتہ ہے تقریباً کوئی ہفتے 10 دن سے یہ معاملات اس وقت میڈیا کے اندر زیر گردش ہے، زیر بحث ہے، ان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس وقت جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں پر تو شاید مٹی ڈال دی جاتی ہے ہر معاملے کے اوپر، لیکن جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، اس کے اوپر تو ان چیزوں کی بھرمار ہے، اور مختلف کہانیاں، مختلف کردار، مختلف لوگ اس میں سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہے، اس کے اندر ریالٹی کیا ہے، اس کے اندر اصل معاملات کیا ہے، وہ بڑی اہم ترین معلومات، بڑی ایکسکلوسو قسم کی معلومات اس وقت میرے پاس موجود ہے، وہ ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ معاملہ اصل میں ہے یہ سیالکوٹ کا، اور سیالکوٹ کے حلقوں کا، یا اس حلقے کا جہاں سے تعلق خواجہ آصف کا ہے، جو سٹنگ ڈیفینس منسٹر ہے۔ اور یہ کس طرح سے آتے ہیں اقتدار کے اندر، پاور کے اندر، وہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ کیسے پاور میں آتے ہیں، 2013 کے اندر، 18 کے اندر، 24 کے اندر ٹیلی فون کر کے، فون کر کے، میسج کر کے، مقابلہ کر کے، ڈیل کر کے، یہ آخرکار اقتدار کے اندر آتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ اقتدار کے اندر آیا ہی ڈیل کر کے ہے، مقابلہ کر کے ہے، لین دین کر کے، وہ آخرکار پھر آ کے اقتدار کے اندر آ کے عہدوں کے اوپر بیٹھ کے وہ پھر عوام کی خدمت تو نہیں کرے گا، وہ پھر اندر بیٹھ کے لوٹ ماری کرے گا، اور جن لوگوں نے اس کے لیے پیسہ لگایا وہ ان کو نوازے گا، یا اپنا اگر پیسہ لگایا تو اس کو پورا کرے گا، اور مزید اس میں سے فائدہ حاصل کرے گا۔ تو یہ اب سیالکوٹ کی کہانی سامنے آئی ہے۔ سیالکوٹ کی کہانی اصل میں ہے، اس کے اندر 3-4 لوگ ہیں، 3-4 اہم ترین کردار ہیں، اور معاملہ پراپرٹیز کا، ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اور اس کے اندر سٹنگ ڈیفینس منسٹر، پھر اس کے بعد بیوروکریٹ اور ایک انڈسٹریلسٹ۔ اس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ خواجہ آصف کا، دوسرا نام ایک بہت بڑی انڈسٹری کے مالک، پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر بہت بڑا نام ہے، سی اے انڈسٹری۔ سی اے کے بیٹس آپ نے دیکھے ہوں گے، سی اے کے بیٹ، سی اے کے بالز، اور سی اے اسپورٹس کی انڈسٹری پاکستان کے اندر، سیالکوٹ کے اندر بڑی مشہور ہے، پوری دنیا کے اندر اس کے بیٹس وغیرہ، اسپورٹس کی جو گڈس ہے، خاص طور پر کرکٹ کی جو گڈس ہے، کرکٹ کا جو سامان ہے وہ تیار ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ برانڈ ان کا مشہور ہے۔ اس کے جو مالک ہے زاہد جاوید، ایک وہ کردار ہیں، اور ایک ہے بیوروکریٹ خواجہ آصف کے دوست اقبال سنگھیڑا۔ یہ 3 ہیں، 2-3 اور لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن ساری کہانی ان کے گرد گھومتی ہے۔ اور سی اے انڈسٹری کے مالک وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، این او سی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہلے ایک فیز لانچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا سیکنڈ فیز لانچ کرنے کی بات ہوتی ہے، ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے، ایک فیز کے بعد دوسرے فیز کی یا ایکسٹینشن فیز کی۔ اس کا این او سی حاصل کرنے کے لیے پھر وہاں پر بھاگ دوڑ کی جاتی ہے، لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر انتظامیہ کی جانب سے جب ایکشن لیا جاتا ہے، انتظامیہ کی جانب سے جب حرکت میں آتی ہے انتظامیہ، یا وہاں پر کچھ لوگ حرکت میں آتے ہیں، تو اس کے بعد یہاں پر معاملات خراب ہوتے ہیں، اور خرابی کے بعد پھر وہاں پر گرفتاریاں ہوتی ہیں، وہاں پر ادارے ایکٹیو ہوتے ہیں، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، نیب ڈپارٹمنٹ، باقی ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ پر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کرپشن اور لوٹ مار ہو رہی ہے، جس کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں خواجہ آصف کے ساتھ، ان کے دوست احباب کے ساتھ، ان کے جاننے والوں کے ساتھ، اقبال سنگھیڑا اور زاہد جاوید، سی اے کے مالک اقبال سنگھیڑا، جو کہ وہاں پر ایک بیوروکریٹ ہے اس حلقے کے اندر، اس علاقے کے اندر، سیالکوٹ کے اندر۔ تو پھر یہ سارا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، اور ان کے مخالفین یا ان کے اپوزٹ جو لوگ ہوتے ہیں انتظامیہ کے،
FBR کے یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے یا جہاں سے NOC درکار ہوتا ہے وہ جب اس پر انکار کرتے ہیں، ظاہری بات ہے وہاں پر بھی لین دین ہونا ہے، مکمکہ ہونا ہے، کوئی نہ کوئی تو معاملہ چلنا ہے، لیکن ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اداروں کی جب کام پورا نہیں ہوتا وہ پھر اس کے اوپر قبضہ نہیں دیتے، اس کے اوپر NOC نہیں دیتے، ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر معاملات پر بگڑنا شروع ہوتے ہیں، اور اقبال سنگیڑا کو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، اس کو پکڑ دیا جاتا ہے، سی انڈسٹری کی NOC روک دی جاتی ہے۔ تو یہ پھر جس کے مفادات جڑے ہوتے ہیں ڈائریکٹ ان کے ساتھ خواجہ آصف، وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ وہ پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ انکشافات شروع کر دیتے ہیں انتظامیہ کے متعلق، اور ان اہلکاروں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بغیر نام لیے ابھی جو ان کی جانب سے ٹویٹ سامنے آئے، بیانات سامنے آئے، جس میں انہوں نے کہا کہ پرتگال کے اندر، یورپ کے بہت ہی اہم ترین شہر پرتگال، وہاں پر بیوروکریٹس کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، وہاں پر ان کے محلات ہیں، وہاں پر ان کی جائیدادیں ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کے بینک بیلنس ہیں، اور وہاں پر ان کی نیشنلٹی ہے، شہریت ہے۔ تو یہ انکشافات کرنا شروع کرتے ہیں۔ خواجہ آصف اصل میں ان شخصیات کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے مفادات کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور پھر خواجہ آصف آگے سے اس طرح سے کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ آصف کی جانب سے ریزگنیشن کی دھمکیاں، تھریٹس دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ٹھنڈا مٹھا کرنے کے لیے ان کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، بعد میں نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تو نواز شریف کے سامنے بھی خواجہ آصف نے یہی معاملہ رکھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھنڈا مٹھا کر لیں گے، معاملات کو حل کر لیں گے، مسئلہ حل کر لیں گے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ملک کے اندر یہ جو آب کعبہ بگڑا ہوا ہے، نظام بگڑا ہوا ہے، نظام خراب ہے، نظام کی خرابی ہے، یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقتی طور پر اسکینڈل کا آنا، غائب ہو جانا، منظر عام پر آنا، چلے جانا، انکشافات ہونا، غائب ہو جانا، یہ آتی جاتی چیزیں ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ نظام کو اتنا مضبوط کریں، طاقتور کریں، تکڑا کریں، چونکہ عمران خان کی سوچ ہے، اپروچ ہے، تاکہ یہ لوٹ مار کے سلسلے، کرپشن کے، جائیدادیں بنانے کے، پراپرٹیز بنانے کے، یورپ کے اندر، پرتگال کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر یہ سلسلہ بند ہو سکے۔ اور یہ اتنی دیر تک نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ خواجہ آصف شریف خاندان کے پاس، وہ تو ویسے ہی لوٹ مار کے اندر بہت مشہور ہیں، ان کی تو بڑی داستانیں ہیں، تو یہ کیا لوٹ مار کو روکیں گے؟ اداروں کو ضرور چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں، کارروائی کریں، نام سامنے لائیں، لوگ جو بھی اس میں ملوث ہیں، جن کی جائیدادیں ہیں پرتگال کے اندر ادھر ادھر دائیں بائیں، لیکن نظام کی مضبوطی بڑی ضروری ہے، جو کہ عمران خان بات کرتا ہے، تاکہ اس قسم کی کرپشن اور لوٹ مار کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکے۔